السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی عیسی وسامہ مددی عادی مددی قبل امام مددی اور ببرکات اللہ فرد کشتی مدد دنیا محمدین چشتی قادری منار غوث اعظم خانم مزمدر شیخ احمد رضا خان قطب عالم وسلم۔ آئیے بات نبی میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ 11 شیخ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کے لوگ اس مہینے کے 11 تاریخ کو 11 شیخ حضرت غوث پاک سرکار کے نام کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو یہ صبر بخشا ہے کہ بزرگان دین کی نظر و نیاز ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اب یہ غوث پاک سرکار، ان کے کرامات، ان کا فیض اتنا عام ہے کہ ہم انسان اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ غوث پاک سرکار بچپن میں جب چھوٹے تھے تو علم حاصل کرنے کے لیے ان کے والدہ محترمہ نے ان کو بغداد بھیج دیا۔ جیلان ان کا گھر ہے، آبائی وطن جو ایران میں پڑتا ہے، اور وہاں سے پیدل سفر کر کے بغداد بھیجے کئی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے۔ دنیاوی علم نہیں، آج تو ہم جو ہے دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا گھومتے ہیں ہم، مگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محلے کے مسجد میں پڑھایا جاتا مگر آتے نہیں، اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ تو غوث پاک سرکار کو جو ہے ان کی والدہ محترمہ، والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی والدہ محترمہ نے بغداد بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے۔ غوث پاک سرکار بغداد کی سرزمین پہ آئے، علم حاصل کرتے رہے اور دینی علم حاصل کرنے میں اتنا مگن ہو گئے کہ 60 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا؟ 7 سال، 7 ایئرس، 7 سال تک غوث پاک بغداد کی سرزمین پہ علم حاصل کرتے رہے، اپنے گھر کو واپس کبھی نہیں گئے 7 سال میں۔ 7 سال کے بعد ایک مسافر جو ایران جیلان سے آیا تھا، بغداد میں مسافر آیا، آنے کے بعد جو آمنا سامنا ہوا غوث پاک سے تو بولا تمہارا نام عبد القادر ہے؟ بولا ہاں۔ تم جیلان کے رہنے والے؟ کہا جیلان کا رہنے والا ہوں۔ بولے یار تم جو ہے اتنے زمانے سے اپنے گھر سے چلے گئے، تمہاری والدہ محترمہ ہے نہیں ہے گھر میں، کبھی تم نے ان کی خبر نہیں لیا؟ تمہاری ماں اور تمہاری والدہ محترمہ امی جو ہے اکیلے گھر میں رہتی ہیں، تم جو ہے یہاں پر آ گئے تو 7 سال کا زمانہ گزر گیا۔ غوث پاک سرکار کے دل میں ماں کی محبت جاگی، چلو کہ والدہ سے ملا جائے۔ پڑھنے میں مضبوط تھے، دینی علم حاصل کرنے میں 7 سال گزار دیے۔ مدرسے میں آئے، مدرسے میں آنے کا سامان کیا کرے، چلیے اکیلے، اور وہ زمانے میں پیدل سفر کیا جاتا تھا، سادھن کچھ بھی نہیں رہتا تھا کہ مطلب چلیں گے کیسے، اجالا ہوگا رات کو، کچھ بھی نہیں، چلتے رہو اکیلے۔ 7 سال کے بعد غوث پاک سرکار جو ہے اپنے جیلان شہر میں داخل ہوئے، اپنی آبائی وطن میں جہاں پر انہوں نے پیدا ہوئے، جہاں پر انہوں نے بچپن گزارا۔ جا کر کے گاؤں کا حال دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا نظام بدل گیا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، 7 سال میں کیا نہیں بدل جاتا ہے۔
اپنے گھر کے دروازے پر گئے کہ دیکھیں دروازہ بند ہے، دروازہ اندر سے بند ہے۔ غوث پاک سرکار نے جا کے کنڈی بجائی، آواز دیا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بولے میں عبد القادر تمہارا بیٹا۔ بولے کون عبد القادر، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ ماں 7 سال کے بعد بیٹا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو اندر سے ان کی والدہ بولتی ہے کون عبد القادر؟ تو بولے امی جان میں تمہارا بیٹا عبد القادر ہوں۔ تو ان کی امی نے دوسرا سوال کیا، کیا تم کیوں آئے ہو؟ بولے امی جان تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ بولے تم نے علم حاصل کرنے میں کتنا باقی ہے ابھی تمہیں؟ تمہارا پڑھائی مکمل ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ کیا تم نے پڑھائی مکمل کر لیا پورا؟ بولے امی جان ابھی 2 سال باقی ہے، ابھی اور 2 سال پڑھنا ہے، 2 سال پڑھیں گے تو ہمارا علم پورا مکمل ہو جائے گا کورس ہمارا۔ بولے واپس چلے جاؤ الٹے پاؤ، دکھنا نہیں یہاں پر، جہاں سے آئے ہو بغداد سے وہاں جاؤ، 2 سال علم حاصل کرو، پھر مجھے یہاں پر ملنے آنا۔ بیچارہ جو 7 سال کے بعد آیا والدہ سے ملنے کے لیے، والدہ نے غصہ کر کے بھگا دیا، نہیں ملے ان کی والدہ نہیں ملے ان سے، جو میرا بیٹا آیا ہے 7 سال کے بعد ملیں گے ہم ان سے اور جو ہے محبت جتائیں گے، مگر نہیں، انہوں جانتے تھے کہ اگر اولاد کو ہم پڑھائی سے زیادہ محبت دے دیں گے تو اولاد بگڑ جائے گا پڑھنے میں، جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے والدہ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، جانے کے بعد پورا علم حاصل کرو، اور پورا علم حاصل کرنے کے بعد میدان محشر میں ہم ملیں گے تم سے۔ بیچارہ چلے گئے واپس، روٹی پہ واپس چلے گئے، خاموشی سے آئے بغداد میں آنے، پھر علم حاصل کرنے لگے، پڑھتے رہے۔ 4-6 مہینہ گزرا، ایک قافلے والے آئے جیلان سے قافلے والے آئے تو آنے کے بعد بولے عبد القادر تمہارے والدہ کو انتقال ہو گیا، 1 مہینہ گزر گیا ہے، تم نہیں آئے تمہاری والدہ سے انتقال ہونے کے بعد؟ بولے کہ میرے والدہ نے تم یہ پہلے ہی بتا دیا کہ میدان محشر میں ملیں گے، تم علم حاصل کرتے رہو، میں علم حاصل کر لیتے رہا ہوں۔ تو یہ انسان کی اولاد کے محبت کہ میرا اولاد مجھ سے نہ ملے کوئی غم نہیں ہے، مگر علم حاصل کرے، علم حاصل کرے گا تو دنیا میں بھی وہ انسان صحیح رہے گا، آخرت میں بھی وہ انسان صحیح رہے گا۔ اگر علم حاصل نہیں کیا تو نہ تو دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ آج ہم انسان اپنے اولاد کو اتنی محبت کرتے ہیں، پڑھائی گیا سب ہٹا دیتے ہیں، اس کا محبت اتنا دیتے ہیں کہ ہمارا اولاد جو ہے پڑھنے میں بگڑ جاتا ہے، پڑھتا کم گھومتا زیادہ ہے، ماں باپ کی لاڈ پیار میں بگڑ جاتا ہے اولاد۔ تو اولاد کو اتنی بھی محبت نہ دے کہ اولاد بگڑ جائے، اور پھر جب ہم بڑھاپے میں آ جائے، اولاد بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو پھر شکایت کرے کہ ہمیں اولاد نافرمان ہو گیا۔ تو غوث پاک سرکار سے درس لیجیے کہ علم پہلے حاصل کرنا، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہم جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہماری نماز، روزہ، حج و زکات جو بھی چیز ہم کرتے ہیں صحیح سے نہیں کر پائیں گے۔ علم میں نماز پڑھو گے، کون سی سورہ پڑھو گے؟ نماز میں غلطی ہوگی کیسے؟ نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی کیسے؟ علم ہوگا تب تم پہچانو گے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ علم حاصل کرو۔ اور اس مہینے میں غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان میرے نام سے 11ویں شریف میں فاتحہ کرتا ہے یا مجھ سے مدد مانگتا ہے، وہ انسان، میں اس انسان کی مدد کرتا ہوں۔ اور جو انسان اس مہینے میں میرا نام لے کے اپنے گھر کے چھت پہ اگر وہ انسان جھنڈا لگا دیتا ہے تو میں اس انسان کی گھر کی نگہبانی کرتا ہوں، یعنی اس گھر کو دنیا کے بلیات سے دور رکھتا ہوں، دنیا کے بلیات کو گھر کے قریب میں آنے نہیں دیتا ہوں۔ اب جو ہے اہل سنت والجماعت کے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تقریباً محلے میں 11ویں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے، پھر بھی بیمار پریشان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غوث پاک نے وعدہ لیا ہم سے، تم میرے نام پہ جھنڈے لگاؤ گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، بلایا سے دور رکھوں گا۔ ہم لیتے ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں، بلاؤں میں مبتلا ہیں، وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم گناہوں پہ گناہیں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم 5 وقت کی نماز ہمارے پر فرض نماز کو پڑھتے نہیں ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حرام حلال کی تمیز کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس کی تمیز کرتے نہیں ہیں ہم، جب اس سب کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا غوث پاک ہماری مدد کرے گا؟ وہ اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے دین اسلام، دینی تعلیم، دین کے اوپر عمل کرو۔ غوث پاک نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، بتایا ہے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرو، پھر غوث پاک سے مدد مانگو۔ کیسے بھی مدد ہوتی ہے، برابر مدد ہوتی۔ اب غوث پاک سرکار جو ہے ان کے کرامات تو بہت سارے ہیں۔ اب جو ہے یہ کہ جو انسان 11ویں شریف میں 11ویں کرتا ہے تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ غوث پاک سرکار نے اس کو سب سے پہلے کیا اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ ہم انسان کے 11ویں شریف کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں غوث پاک کے نام سے۔ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا فاتحہ ہے، نہیں کھانا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں کرنا نہیں۔ تو پیارے بتائیے کہ آپ غوث پاک سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ تمام ولیوں کے شہنشاہ سردار ہیں وہ، دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب میں بڑے ہیں وہ۔ تو جب غوث پاک نے جس کام کو کیا وہ تمام دنیا کے تمام بزرگوں میں افضل اور اعلیٰ سب سے بڑے ہیں وہ، انہوں نے اس کام کو کیا۔ اور آج کا مسلمان ہم جو نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں صحیح سے روزے کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، ہم کہیں گے 11ویں نہیں کرنا، وہ بڑے ہم بڑے۔ ہم انسان کے صرف آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذات ہمیں کس چیز سے فائدہ ہے اس کو کرتے ہیں، جس چیز میں ہمیں محنت لگن کرنا پڑتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے محنت کرنا پڑتا، گھر سے وہاں مسجد میں آنا پڑتا، کاروبار بند کرنا پڑتا، چھوڑ دیے ہم، اس کو چھوڑ دیے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا، دینی تعلیم کو اٹھا لے گا، اسلام کو اٹھا لے گا۔ اب بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فرشتوں کو بھیجائے گا؟ جیسے انسانوں کی فوج ہے فرشتوں کو بھیجائے گا اٹھا لو قرآن کو، ویسے نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارے اندر وہ قیامت کی نشانی موجود ہے، جب قرآن پڑھنے والے کم ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے کم ہو جائیں گے، قرآن کے تعلیم کے پر عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، قرآن کو صرف رکھ دیا جائے گا تاخیر میں سجا کے، اپنے گھر میں ہم شوق سے قرآن کو رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں اس کو، کبھی مسجد میں قرآن رکھ دیا جائے گا مگر مسجد میں نمازی آئیں گے، مصلی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، مگر قرآن کو نکال کے کوئی پڑھے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ ویسا زمانہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، پڑھنے والا نہیں ہے۔ پہلے ہر انسان قرآن کو پڑھتا تھا تو قرآن کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کے زبان میں تاثیر ہوتی تھی۔ آج ہم قرآن کو پڑھنا بند کر دیے، ہمارے زبان سے تاثیر کو ختم کر دیا گیا۔ ایسے لوگ قرآن پڑھنا بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تو جانتا بھی نہیں ہوگا، ویسے اٹھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم اپنی پریشانی اپنے پر خود سے مول لیتے ہیں۔ غوث پاک سرکار نے تو ہمیں اتنا یہ کیا ہے کہ تم انسان دنیا میں میرا چاہنے والا کوئی بھی انسان ہے، میں اس انسان کی مدد کروں گا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ دو، وہ شرط رکھا اس کے ساتھ، خالی مدد نہیں کر دیں گے، وہ ایک شرط ہے اس کے ساتھ۔ جیسے مثال جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں شرط ہے، 4 میں سے کوئی ایک میں بھی اگر انسان چھوڑ دیا، فیل ہو گیا، جنت میں نہیں آئے گا۔ وہ انسان دنیا میں کچھ بھی کر لو، کتنے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کچھ بھی کر لو، کوئی کام پہ نہیں آئے گا، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ایسے غوث پاک سرکار جو ہماری مدد کریں گے اس کے اندر بھی شرط رکھا ہے، اس کے اوپر عمل کرو گے اس شرط کے اوپر، تب جا کے غوث پاک ہماری مدد کریں گے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا کوئی انسان، میرا مرید کوئی انسان دنیا میں مر رہا ہے تو جب تک اسے توبہ نہیں ہوگا، توبہ نصیب نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی روح نہیں نکلے گی۔
تو بتاؤ پھر بھی ہم انسان آج دنیا میں جیتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کتنے انسان توبہ کرتے ہیں؟ ہم انسان گناہیں تو کرتے ہیں صبح سے شام تک، مگر توبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم انسان نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مگر نماز کو پڑھنے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کام کرتا ہے، مگر دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ انسان۔ تو کیا پھر غوث پاک سرکار ہماری اس طرح مدد کریں گے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ایمان شرط ہے، ایمان کے اوپر عمل کرو، تو ایمان ہے اس کو بچاؤ، پہلے تم گناہوں سے دور رہو، توبہ کرو، جو گناہ کر لیا اسے چھوڑ دو، توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کے جھاڑ پودوں کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ کر لیے، میرے پاس آ کے معافی مانگو، توبہ کرو، میں سارے گناہوں کو مٹا دوں گا تمہارے۔ مگر آج ہم انسان دنیا میں گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، مگر توبہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ توبہ کر لوں گا تو گناہ کروں گا، دنیا کی لذتیں کون حاصل کرے گا؟ شیطان تو چاہتا وہی ہے کہ انسان گناہ کے گناہ کرتا جائے، اسی پہ مر جائے وہ انسان۔ شیطان چاہتا وہی ہے۔ آج دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے پر حرام کیا اس کو ہم انسان آسان سمجھتے ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، زنا کاری حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے، تو آسان سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے بھی نہیں سمجھتا آج کا مسلمان۔ نماز ہمارے پر فرض ہے، ضروری ہے، چھوڑ دیے ہیں اس کو، بڑے تو بڑے نہیں تو بڑے کام، تو کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر رحمت ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، اپنے رحمت کو اٹھا لے گا۔ قیامت کی نشانی ہے یہ کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و رحمت کو اٹھا لے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ تو پیارے ہم انسان اپنے ہاتھوں سے دنیا کی زندگی ہم برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو صرف اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم دنیا میں کھاؤ پیو مر جاؤ۔ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ تم زندگی چلانے کے لیے کما لو۔ آج ہم زندگی چلانے کے لیے جیتے ہیں، کماتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کب بھی ملے تو کرتے ہیں، الٹا ہو گیا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے نافرمانی کرے گا، کیا اس انسان کی اولاد اس کے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے گا؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان کو درس دیا ہے کہ تم میری نافرمانی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گا، تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ فرماتا ہے تم میری بات نہیں مانو گے، تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانے گا۔ پیارے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال تو ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا ہے، جب انسان اس کے اوپر عمل کریں کہ دین میں کام ہو، دنیا میں کام وہ کیجیے جس سے اللہ ان کے رسول سے راضی ہو جائے، وہ کام نہ کیجیے جس سے اللہ ان کے رسول ناراض ہو جائے اور ہمارا دنیا بھی خراب ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب العالمین۔